عنوان غزوہ بنو نذیر۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ بنو نذیر کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ تینوں قبائل اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے۔ جب میثاق مدینہ کی روح سے جب انہیں اس بات کے پابند ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے اور قریش مکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ بھی تھے اور وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں انہوں نے جاری رکھیں۔ سب سے پہلے جس قبیلے کے خلاف غزوہ لڑا گیا وہ بنو قینقاع ہے اور اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب بنو قینقاع کے خلاف غزوہ لڑا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو بنو نذیر کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو اندرونی طور پر تو جاری رکھا لیکن بظاہر سامنے نہ آئے۔ بنو نذیر کا ایک شخص جو شاعر تھا جس کا نام قاب بن اشرف تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف ہجویہ اشعار کہتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو اکساتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلے بنو نذیر نے قریش مکہ کو جنگ پر اکسایا، جس کے نتیجے میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بھی جب قریش مکہ کا سردار ابو سفیان مدینے کے اطراف میں لوٹ مار کرتا تھا تو بنو نذیر کے افراد جو ہیں اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو غلاب کے ایک شخص کی دیت ادا کرنے کے سلسلے میں بنو نذیر کے قبیلے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیچھے سے بھاری پتھر گرا دو اور ان کا کام تمام کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش سے بذریعہ وحی باخبر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے پلٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہودیوں کی سازش کے بارے میں بتایا اور آپ لشکر اسلام کے ساتھ بنو نذیر سے مقابلے کے لیے تشریف لے آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ قبیلہ بنو نذیر نے جلا وطنی کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن اسی وقت عبداللہ بن ابی سلول نے مسلمانوں کے خلاف ان کو اکسایا اور کہا کہ میں اپنے گروہ کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا، لہٰذا تم جلا وطنی پر آمادہ نہ ہو۔ اس پر وہ دوبارہ اڑ گئے اور اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ مسلمانوں نے محاصرے کو جاری رکھا اور کچھ ہی دیر کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے اور انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ 1 اونٹ کے برابر اپنا منقولہ سامان اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، لہٰذا باقی سامان جس میں سونا چاندی اور ہتھیار وغیرہ تھے وہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور شام اور خیبر کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوے میں بھی فتح نصیب کی اور غزوہ بنو نذیر کے موقع پر ہی اس قبیلے کے 2 افراد جن میں یامین بن کعب اور ابو سعید بن وہب شامل ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس غزوے کے نتیجے سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کی سرکوبی بروقت کر سکیں اور دشمنوں کے ساتھ کیے جانے والے تمام زبانی اور تحریری معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور دوسرے مذاہب کے افراد کے ساتھ رواداری کا سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ رواداری کا سلوک اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اسلامی اصولوں کے اوپر آنچ نہ آئے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو غزوہ بنو نذیر کے واقعات، اسباب اور نتائج سے آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔